السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وقال اللہ تبارک وتعالی من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رزق کے موضوع کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی آج کی نشست میں چند آیات کی روشنی میں اور چند احادیث کی روشنی میں کرانا مقصود ہے۔ جمعے کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تذکیر ہو، یاد دہانی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیات قرآنی کے ذریعے سے وعظ و نصیحت جمعے کے دن فرمایا کرتے تھے۔ تو رزق کا مفہوم کیا ہے، اور اس رزق میں ہم سب چاہتے ہیں اضافہ ہو، برکت ہو، تو اس کے حوالے سے چند آیات کا حوالہ اور چند اہم نکات کی یاد دہانی اور کچھ احادیث کا حوالہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ملکی حالات کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں جو آخر میں جتنا وقت ہوگا اس میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات ہے کہ رزق کا لفظ عام طور پر ہم صرف اگر سیلریڈ پرسن ہے تو تنخواہ کے لیے استعمال کرتے ہیں شاید، اور کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام تصور یہی ہے کہ جو کمائی ہے، ہماری آمدن ہے، ریونیو ہے، اسی کے حوالے سے تصور ذہن میں رہتا ہے کہ یہ رزق ہے، مال ہے، کمائی ہے یا منافع ہے۔ اس بحث میں بھی ہم نہیں جا رہے کہ حلال حرام کی تمیز کا بھی دین نے حکم دیا، اس تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جا رہے، لیکن یہ تصور بڑا محدود ہے کہ روپے پیسے تک، آمدنی تک، سیلری تک، پروفٹ تک اس رزق کے تصور کو محدود رکھا جائے۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو رزق کا بڑا وسیع مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک سادہ سا لفظ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، عطا کا، تو اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ رزق ہے۔ اب اللہ کی عطا کتنی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دو مرتبہ قرآن کریم میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو بڑا پیارا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عطا۔ تو رزق ہے اصل میں اللہ کی عطا کا نام۔ اللہ نے کائنات بنائی، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اللہ کی عطا ہے۔ انہی نعمتوں میں بہرحال مال بھی ہے، انہی نعمتوں میں علم بھی ہے، انہی نعمتوں میں یہ وجود بھی ہے، اس وجود کے اعضاء کا کام کرنا بھی ہے، انہی نعمتوں میں یا اللہ کی عطا میں اولاد بھی شامل ہے۔ اسی طریقے پر وقت کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور جو کچھ بھی ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور جو اشیاء یا جو چیزیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور قرآن حکیم کے مطابق جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی برقرار، اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ حتیٰ کہ زوجین کے تعلق کے موقع کی جو دعائیں احادیث مبارکہ میں سکھائی گئیں، ان میں اولاد کے لیے بھی لفظ رزق استعمال ہوا ہے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو، یعنی زوجین شوہر بیوی، دعا کریں اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ اولاد کا حصول ہے۔ تو بہرحال پہلا نقطہ یہ ہے کہ رزق کا لفظ صرف مال تک یا آمدنی یا سیلری یا پروفٹ تک محدود نہیں۔
اللہ کی جو عطا ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان سب پر لفظ رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ بہرحال ہم سب اس وقت ایک معاشی جبر کا شکار ہیں، معاشی مسائل کا ایک عظیم اکثریت ملک میں بھی اور دنیا میں بھی شکار ہے، تو اکثر و بیشتر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، اکثر و بیشتر اسی مسئلے کی وجہ سے۔ چنانچہ جو لوگ وظائف کے عادی ہوتے ہیں پھر وہ وظیفہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے کو دے دیا جائے، کچھ بتا دیا جائے، صرف پیش نظر ہوتا ہے کہ بس میری سیلری میں اضافہ ہو جائے، میری پروفٹ میں اضافہ ہو جائے۔ یہ رزق کا بڑا ہی محدود تصور ہے۔ لیکن جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو رزق بڑے وسیع مفہوم میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور جتنا ہم اپنی محتاجی کو دیکھیں گے اور اللہ کی عطا کو دیکھیں گے تو اپنی اوقات پتہ چلے گی اور اللہ کی عظمتوں کا ادراک ہمیں ہوگا، اور پھر اس کے سامنے مانگنا، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس طرح بھی بندے کی توجہ بڑھتی جائے گی۔ اب آئیے چند آیات کی روشنی میں کچھ باتوں کی یاد دہانی، پھر ساتھ ساتھ کچھ احادیث مبارکہ کے حوالوں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات ہے کہ رزق کا مسئلہ میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں جو بات سما گئی ہے کہ میری انٹلیکٹ کی بنیاد پر، میری کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، میری ایکسپیرینس کی بنیاد پر، میرے تجربے کی بنیاد پر، میری اسٹرگل کی بنیاد پر، میری محنت کی بنیاد پر مجھے ملے گا یا مل رہا ہے، اس چیز کو دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے پاس یہ پورے اختیار رکھا۔ سورہ ذاریات کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہی الرزاق ہے، رزق دینے والا۔ اللہ کا صفاتی نام ہے نا الرزاق، تو رزق عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، ذو القوہ قوت والا ہے، المتین انتہائی مضبوط ہے، انتہائی طاقتور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں 12ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے جس کا ذمہ رزق کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ویسے ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، لیکن اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، ذمہ داری کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے۔ تو یہ محتاط اور بہتر ترجمہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کے حوالے سے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بہرحال یہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، اور ہم تو جب دنیا میں آئے اس سے پہلے طے شدہ ہے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی معروف اور مشہور حدیث ہے، تفصیلات ہیں اس میں، جس میں یہ ذکر میں ملتا ہے بخاری شریف میں، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ 4 مہینے کا ہو گیا، جان تو اس میں تھی، اب روح پھونکی جا رہی ہے۔ بہرحال تو 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں، جن میں یہ بھی ہے اس کا رزق کتنا ہوگا۔ تو آپ کی میری ٹینشن رہی کہاں پھر؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ پر یقین کتنا ہے ہمارا، سیٹ پر کتنا ہے، ادارے پر کتنا ہے، گورنمنٹ پر کتنا ہے، اپنے کاروبار پر کتنا ہے، اپنی محنت پر کتنا ہے، اپنے جو ہم نے سارے پریکاشنز لیے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے اور بچانے اور بڑھانے کے لیے، اس پر کتنا ہے، اور اللہ پر کتنا یقین ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا علیہ السلام اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آشیانوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور شام کو جب واپس آتے تو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی ہماری طرح، کوئی گوڈاؤنس نہیں ہوتے، کوئی ویئر ہاؤسز نہیں ہوتے، ریفریجریٹر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لیکن نکلتے تو ہے نا آشیانوں سے۔ اسٹرگل تو کرے گا، پرندہ بھی گھر سے نکلے گا تو صحیح، آشیانے کو چھوڑے گا تو صحیح، محنت تو کرے گا، لیکن اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے رزق تمہیں عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ وہ نکلتے ہیں اور جب واپس آتے تو پیٹ بھرے لوٹ کر آتے ہیں۔ اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس میں کوشش کی نفی نہیں ہے، لیکن کوشش پر توکل نہیں کرنا ہے، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ توکل کیا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو. اونٹ کو باندھنا تمہارے اختیار میں ہے. اب رسی چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی، پتلی ہوگی یا موٹی ہوگی، جو بھی ہے، جو تمہیں میسر آ جائے اونٹ کو باندھ دو، یہ تمہارا کام ہے. لیکن اس کے بعد توکل کس پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ قادر ہے بغیر باندھے بھی کسی اونٹ کو بچا لے، اور اللہ کا اگر حکم ہوگا تو بندہ وہ اونٹ بھی چلا جائے گا. لیکن تم مکلف ہو کس چیز کے، تمہارے اوپر ذمہ داری کس چیز کی ہے، کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی. نتیجے کا اختیار وہ اللہ کے پاس، نفع نقصان کا اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. بہرحال تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ کوئی جاندار زمین پر نہیں جس کا رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. پھر قرآن پاک ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے سارے لوگوں کو اللہ نے برابر نہیں دیا، اور سیدھی سی بات ہے سب کو برابر مل جائے دنیا چل ہی نہیں سکتی. سارے لوگ مثال کے طور پر امیر ہو جائیں، سب امیر ہو جائیں، مال اور ڈھیروں کے ڈھیر ان کے پاس مال ہوں، تو بتائیے پھر یہ صفائی ستھرائی کے کام کون کرے گا؟ ڈرائیونگ کون کرے گا جن کے لیے ہم ڈرائیورز کو رکھتے ہیں؟ اور وہ کام کے جو کم آمدن والے لوگ انجام دیتے ہیں وہ کون کرے گا؟ پھر صاحب کے پاس تو وہ تو بیڈ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، مال اتنا ہے ان کے پاس، چل ہی نہیں سکتا نظام. سارے غریب ہو جائیں تو بھی نظام نہیں چل سکتا. سب بالکل برابر ہو جائیں یہ ان نیچرل ہے. تو اللہ اس کو فرماتا ہے یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. مثلا سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی. یہ اس معنی میں کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا ہے، تبھی یہ نظام دنیا، نظام زندگی چل سکتا ہے، ورنہ سب بالکل برابر ہو جائیں چل ہی نہیں سکتا. اچھا پھر اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے کہ تمہارا امتحان ہے. اللہ زیادہ دے رہے تو بھی امتحان ہے، اللہ کم دے رہے تو بھی امتحان ہے. کسی کے شکر کا امتحان ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے. اور بہت قیمتی آیات ہے سورہ فجر میں آخری پارے میں آیت نمبر 15 اور 16 جہاں ابتلا کا لفظ ہے، آزمائش اور امتحان. فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، نعمت دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑا اکرام کیا، بڑا خوشی میں پھولے نہیں سماتا، اترانا بھی شروع کر دے، خوب ملا بھائی، خوب ملا خوب ملا. لیکن ابتلا کا لفظ ہے فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ دے رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، انعام فرما رہا ہے ابتلا آزمائش کے لیے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کا لفظ ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور پھر جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، ابتلا کا معاملہ کرتا ہے، آزمائش کا معاملہ کرتا ہے، اور کچھ تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، لے لیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتے ہیں میرے رب نے میری اہانت کر دی، توہین کر دی، ذلیل کر دیا مجھے. اور نہیں بھائی، نہ دیے جانے میں کوئی خاص معاملہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، نہ لے لیے جانے میں یا کم کر دیے جانے میں کوئی ذلت تم محسوس کرو. دونوں شکلوں میں ہے کیا؟ مبتلا ہو، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان. اور یہ زندگی ہے کیا؟ یہ زندگی پوری کی پوری امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. تمہیں عمل کے اعتبار سے احسن، بہترین کون ہے عمل کے اعتبار سے؟ تو دیے جانے میں بھی امتحان ہے اور کم دیے جانے میں بھی امتحان ہے، دے کر لے لیا جانا اس میں بھی امتحان ہے. البتہ یاد رہے جب زیادہ عطا ہو، زیادہ ملے تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے عمراء، امیر لوگ، میری امت کے عمراء میری امت کے فقیروں سے 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے. 500 برس بعد داخل ہوں گے. امیر لوگ بھی نیک ہوتے ہیں بھائی، اچھے ہوتے ہیں ان میں بھی، لیکن میری امت کے عمراء، میری امت کے فقراء سے 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے. حساب دینا پڑے گا. بہرحال یاد رہے کسی کے پاس زیادہ دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ تو حسد تو برباد کر دینے والی شے ہے. اور اب جو گفتگو ہو رہی، اب ہم مال حلال ہی کی بات کر رہے ہیں. حرام کا کسی کے پاس زیادہ ہے، وہ جہنم کے انگارے. اور فرعون کی بادشاہت کو دیکھ کر، قارون کی دولت کو دیکھ کر کسی کی رال ٹپک رہی ہے تو ان کافروں کا انجام بھی سامنے رکھ لے. یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. حرام خوری والا پہلو وہ تو جہنم کے انگارے، اور کافروں کو بھی دنیا میں اللہ دیتا رہا، ان کو دیکھ کر اگر کسی مسلمان کی رال ٹپک رہی ہے تو ان کا انجام بھی دیکھ لے.
یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اس وقت موضوع تو رزق کے تعلق سے ہے، اور یقیناً ہمارے ذہن میں رزق حلال ہی ہونا چاہیے. اللہ حرام کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب کچھ سوالات آتے ہیں کہ بھائی بہرحال مسئلہ تو ہے، پیٹ بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، حالات کا جبر بھی ہے، ظلم کا نظام بھی ہے، یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، مگر بہرحال کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے دین کی تعلیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اصولی بات تو آگئی، کوشش کرنی، محنت کرنی ہے، اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا یا کسب حلال کی کوشش کرنا، یہ کسب حلال کی کوشش کرنا اپنی جگہ ایک فرض بھی ہے، obligation ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی دین نے بیان فرمایا. تو وہ محنت ہوگی، جائز طریقے پر ہوگی، حلال طریقے پر ہوگی. ہاں یہ ضرور یاد رہے، جو بارہا توجہ ہم دلاتے ہیں، حدیث سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، کسب الحلال فریضۃ، رزق حلال کمانا یا حلال کمائی کی کوشش کرنا یہ ایک فرض ہے. بالکل صحیح بات ہے. آگے دو الفاظ اور بھی ہیں، بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد یہ کسب حلال کمانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ایک فرض ہے بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد. تو وہ امت والے فرائض جس کا بار بار ذکر آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کا فریضہ یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اس کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا. لیکن کسب حلال، بھارت اس حلال کی کمائی کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، لیکن دیگر فرائض کو پامال کر کے، بائی پاس کر کے نہیں ہے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، بہت ساری باتیں رکھتا ہے، میں کچھ ہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس رزق کے حوالے سے اور اللہ کی عطا کے حصول کے حوالے سے وہ کیا ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت اور اضافے کا معاملہ ہو سکتا ہے. ایک بہت مشہور آیت کریمہ ہے اللہ جس کا ذکر بار بار آتا بھی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں مزید لازماً تمہیں مزید عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. عام طور پر ایک تصور یہ رہتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا مسکین، میں تو بڑا محتاج، میں تو بڑا مسائل کا شکار، میرا تو گزارا نہیں ہوتا. یہ وہی کہہ رہا ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جی کیا مطلب؟ جی دیکھیں فلاں کے پاس تو یہ، میں تو بڑا مسکین، میں تو بڑا محتاج، میں تو میرا گزارا تو ہو ہی نہیں رہا، اس کے پاس تو یہ، اس کے پاس تو وہ. ادھر بھی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اب دنیا کے معاملے میں جب میں اپنے سے اوپر والے کو ہی دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا، مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا، مجھ سے بڑا محتاج کون ہوگا، مجھ سے بڑا گیا گزرا کون ہوگا، مجھ سے بڑا پریشان کون ہوگا، مجھ سے زیادہ کون ہوگا؟ بھائی میرے گزارا نہیں ہو رہا. لیکن جب میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہوں تو اس جسم کے اعضاء اگر موجود ہے نا، جسم کے اعضاء، پارٹس آف باڈی اگر یہ بھی موجود ہیں تو لاکھوں کروڑوں کو دیکھ کر مجھے بھی شکر کا جذبہ میسر آ جائے گا کہ فلاں کی آنکھ نہیں دیکھتی، فلاں کے کان نہیں سنتے، فلاں کی زبان نہیں بولتی، فلاں کی عقل معوف ہو چکی، فلاں کا ہاتھ کام نہیں کرتا، فلاں کا پیر کام نہیں کرتا، فلاں کے گردے کام نہیں کرتے. ذرا نیچے والوں کو دیکھیں، پھر دیکھیں شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے. شیخ سعدی کا مشہور واقعہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، دھوپ کی تپش تھی، تپش پیر میں محسوس ہوئی، دل میں شکوہ آ گیا، یار اللہ میرے پاس تو جوتی بھی نہیں ہے، میں تو بڑا مسکین. آگے دیکھ بندے کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی اور گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے وہ. فوراً اللہ کے حضور سجدہ ہی کیا ہوگا، اللہ میں معذرت معافی مانگتا ہوں، میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں. اب ہم کتنی مرتبہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. اسی DHA کراچی میں بیٹھے نا، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، اب تو ان کا بیٹا بہت بڑا ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن روزانہ صبح اسکول اس کو ڈراپ کرتے ہوئے جہاں یہ ہمارا کچرا ڈمپ ہوتا ہے، جس جگہ پہ پھر وہ میونسپل والے اٹھا کے لے کے جاتے، اس کچرے کو جب دیکھا جاتا ہے تو صبح کچھ بچے چن کر کھا رہے ہوتے نا، وہاں سے نکال کر پھینکا ہوا. اللہ ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق دے. تو یہ صاحب اپنے بچے کو وہاں سے لے جا کر دکھا دے، بیٹا دیکھ یہ بھی انسان کے بچے، اور یہ رات کا پھینکا ہوا اس میں سے بچا ہوا الگ الگ کر کے کھا رہے ہیں، اور تو روزانہ اتنے روپے کی آئس کریم کے لیے روتا ہے. یہ میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں یا 15 سال پرانی بات ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تربیت کی بھی ضرورت ہے.
ارمان ہی ارمان ہے ہمارے ہاں، امنگے ہی امنگے ہیں، فلاں یہ بنا میرا بیٹا وہ بنے گا، بیٹا وہ بنا وہ تو بنے گا وہ، ان کے پاس اتنا تو ہمارے پاس اتنا، اب بیٹا میں تو بڑھاپے میں جا رہا، تو کمائے گا تو اتنا، اوپر ہی اوپر کا چکر چل رہا ہے نا سارا. تو پھر ہوس ہوس ہوس، حسد حسد حسد، ناشکری ناشکری ناشکری، یہی چلے گا. پھر لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو جو تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو، اس پہ شکر کرو، اللہ گارنٹی دیتا ہے. اور یہ گارنٹی عربی اسلوب میں ہے، لازیدنکم، لام لام تاکید ہے، نون نون مشدد ہے، عربی کی بڑی شدید تاکید ہے اس میں، زوردار ایمفیسس ہے اس کے اندر. لازیدنکم، میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. اسی طرح ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے قرآن حکیم میں. اب یہ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں وظیفہ، ہم لوگ وظائف کے اور عاملین کے عادی بہت ہو گئے، لیکن ہم وہ وظیفہ عرض کر رہے ہیں جو صرف پڑھنے والا نہیں ہے، وہ کرنے والا ہے. اب وہ کیا ہے؟ سورہ طلاق ہے، پہلے بھی ذکر آیا ہوگا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. سورہ طلاق 28 پارے میں اس کی شروع کی آیات میں تقویٰ کا بڑا پیارا ذکر ہے، اور اس کے خوبصورت نتائج کا ذکر ہے، فوائد کا ذکر ہے، برکات کا ذکر ہے. من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہی تو مشکل مسئلہ ہے. تقوی کیا ہے؟ خطاؤں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے، منع کی گئی باتوں سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی سیٹ کی گئی باؤنڈریز کو کراس نہ کرنا، ان کی ریڈ لائنز سے پیچھے پیچھے ہی رہنا. یہ ہے تقوی. تو من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. بہت تفصیل ہے اس میں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا نہیں فرمایا وَيَرْزُقُ، اس کو رزق بھی دے گا، نہیں، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب اس میدان کی باتیں جہاں ایمان کا مسئلہ ہے بھائی، اللہ پر توکل کا معاملہ ہے، اللہ کی بات پر یقین کا معاملہ، پیغمبر علیہ السلام کی بات پر یقین کا معاملہ، اور اس یقین کے ساتھ ان باتوں پر عمل کا معاملہ. آج تو ہمیں ٹپس چاہیے نا، فلاں مینجمنٹ کی گرو کی ٹپ چاہیے، فلاں ملٹی نیشنل کا سی او جناب اتنے لاکھوں ڈالر دے کے اس سے 3 گھنٹے کی ٹریننگ کروائی جا رہی، اس سے ٹپس لی جا رہی ہیں. یہ تو چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں. یہاں یہ ہے اللہ کا کلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم، الصادق المصدوق، سچے اور جن کی تصدیق کی گئی، ان کے فرامین ہیں. بارہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ایک اور ٹپ جو قرآن دیتا ہے، یعنی ایک اور طریقہ جو قرآن بتاتا ہے، وہ ہے استغفار کا اہتمام کرنا. استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رونا، استغفار کرنا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا ہے، سورہ نوح ہے 29 پارے میں، اور نوح علیہ السلام فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال سے بھی مدد فرمائے گا اور بیٹوں اولاد سے بھی مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرما دے گا. وَأَنْهَارًا، اور اللہ نہریں بھی جاری فرما دے گا. گن لیجئے دوبارہ، استغفار کی کثرت کرو اللہ کے حضور، اللہ تمہیں موسلا دھار بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹی بھی دے گا، اللہ باغات بھی دے گا، اور اللہ نہریں بھی جاری فرمائے گا. یہ چند باتوں کا ذکر ہے اللہ کی عطا میں سے. جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لوگ انہی باتوں سے زیادہ واقف تھے. آج آپ اس میں ایڈ کر لیں، جو تصور آپ کے میرے ذہنوں میں اللہ کی نعمتوں کا آ رہا ہے، اس سب کو ذہن میں رکھیں. یہ تو قرآن پاک میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اور استغفار کی دنیاوی برکات کا ذکر آ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرے، استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ہمیں یقین عطا کرے. استغفار کے ساتھ توبہ کو بھی جوڑیں، بات ہم کرتے رہیں گے. اور ایک تصور ہمارا ہے کہ استغفار کب کرنی چاہیے؟ جب گناہ ہو جائے. نہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو نمازوں کا سلام پھیر کر بھی استغفار کا اہتمام کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں. ہم کس قدر گناہ گار ہیں، ہمیں کس قدر کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ کثرت استغفار، اس کا اہتمام کرو، استغفار کو لازم کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے معاملات کو آسان فرمائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو،
اور اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، رحمی رشتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اور آج مسئلہ کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، سگے بھائی آپس میں ناراض ہیں، سگے رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں۔ ہم فخر سے بتاتے کہ 3 سال سے فلاں بھائی کی شکل نہیں دیکھی، فخر سے بتاتے 2 سال ہو گئے بہن کی شکل نہیں دیکھی، فخر سے بتاتے کہ 3 سال ہو گئے چچا کے گھر پہ نہیں گئے، فخر سے بتاتے 5 سال ہو گئے فلاں کے گھر میں ہم نے قدم نہیں رکھا، فلاں نے ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ بھائی یہ فخر کی بات نہیں، یہ غیرت سے، یہ بغیرتی کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمان ہیں ہم سارے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں دی۔ 3 دن بھی اس لیے کہ انسان ہے چلو جذبات نکل جائیں بس، اور یہاں فخر سے 2 سال سے بات نہیں، 3 سال سے بات نہیں، وہ بیچتا کیا ہے؟ اور پھر وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں، اس کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی، اور کیسے بارے یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، پھر کبھی اور کسی موقع پر۔ لیکن یہاں بات کیا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جو چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ جسے عربی میں کہا جاتا ہے، ایک تو اشراق کی ہے یعنی طلوع آفتاب کے چند منٹس کے بعد جو ہم ادا کرتے ہیں، اس پر عمرے کا ثواب حضور نے بتایا۔ دن چڑھائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ کی تعلیم فرمائی، کم از کم 2 × 2 4 رکعت کا معاملہ، اور اس پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ وہ باتیں جو اللہ کے پیغمبر بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر توجہ ہماری ہے نہیں۔ ظاہری بات ہے اس وقت تو فرض نمازوں میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، نفل کو پوچھتا کون ہے؟ اور اللہ سے مانگ نہیں رہے جو کہ رازق ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی نہیں جس کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے، تو پھر جو ہونا ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں اور جھکتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تو اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چاشت کی نماز کی بھی تلقین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کی ترغیب دلائی۔ نکاح انسان کو غنی کرتا ہے۔ البتہ آج جو نکاح کے بارے میں ہمارے رویے ہم سب کو پتہ ہے، نکاح ہم نے مصیبت بنا دی ہے، مشکل بنا دی ہے، مہنگے کر دیے، تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مسکینی اور محتاجی پر ان کو نکاح کی ترغیب دلائی، اور ایک صحابی کا 3را نکاح ہوا تب ان کے ہاں جو ہے وہ فراوانی کا معاملہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے لوگ اس کو مذاق میں اڑاتے رہو بھائی، مگر پیغمبر کی تعلیم تو یہی ہے۔ پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہو، نکاح سے غنا یعنی اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے بندے کو، معاملات سلجھا دیتا ہے اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ پیغمبر کی تعلیم تو یہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بے نکاح مرد یا عورت ہو، بے نکاح مرد عورت یعنی ایسی خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا ایسا مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کے ایامہ کا لفظ ہے، ان کے نکاح کی ترغیب دلائی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے نکاح کی ترغیب دلائی، اور فرمایا کہ اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نکاح کی بدولت ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ اور ہمارا خیال ہے کہ ساری دولت کہاں لگ جاتی؟ ہماری نکاح پہ لگ جاتی، فضولیات کے اندر۔ یہ ہم ہے نا بھائی، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نکاح تمہیں غنی کر دے گا بھائی، اللہ تو فرما رہا ہے فقیر و غنی کر دے گا، پیغمبر فرما رہے تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا۔ ہم نے جس نکاح کو مصیبت بنا ڈالا وہ تو سارا ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، اور عظیم اکثر جس کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے۔ اس نکاح کی بات نہیں ہو رہی، وہ نکاح جو سنت کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ حج بندے کو غنی کرتا ہے۔ حج کے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال پیغمبر کی تعلیم اپنی جگہ پر۔ اور عمرے کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بندے کو غنی کرتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو اخراجات زیادہ ہیں، البتہ پیغمبر کی تعلیم بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور آج محرومی امت کی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ صبح فجر کے لیے نکلے تو چاروں طرف اندھیرا، اسٹریٹ لائٹس جلی ہوتی ہیں، اور کتنی صفیں ہوتی ہیں نمازوں میں؟ جہاں عشاء میں 5 ہوتی ہیں، فجر میں 1 صف رہ جاتی، اور عشاء کی 5 صفوں میں بھی سارے لوگ تو نماز کو نہیں آ رہے نا بھائی۔ اللہ کی پکار لگے اور بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کہے کہ اللہ اکبر، میں سب سے اللہ کی طرف سے پکار لگے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کہتا نہیں میری دکان بڑی ہے،
میرا اسمارٹ فون بڑا ہے، میرا کرکٹ کا میچ بڑا ہے، میری کاروبار کی میری دکان بڑی ہے، میری شاپ بڑی ہے، میرا بزنس، میری ڈیل، میری میٹنگ، میری ملاقات یہ بڑی ہے. رحمتیں آنی ہمارے اوپر. اور صبح کا معاملہ کیا ہے؟ مارکیٹس ہماری کس وقت کھل رہی ہیں؟ 1 بجے، 2 بجے، 12 بجے. آدھا دن تو گیا ہمارا. یہ مصیبت تو ہم نے پالی ہے نا. کہاں سے برکتیں آنی؟ نحوستیں آنی ہے. پھر فجر میں سوتے رہے، دن میں سوتے رہے، مارکیٹیں کھولے 12-1 بجے اور رات گئے تک جو ہے وہ سارے معاملات چلتے رہے، تو پھر مصیبت تو ہم نے پالی ہے نا بھائی. یہ سارا ان نیچرل لائف اسٹائل بھی ہے اور سنت کی تعلیم سے دوری ہے، جس کی بے برکتی ہمارے سامنے، نحوست ہے ہمارے سامنے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو دعا ہے کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. اسی طرح آپ نے فرمایا خرچ کیا کرو. ہر دن 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت. ہر دن 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک عرض کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور دے. سنیے، اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اس کو اور عطا فرما، اور اللہ جو روک رہا ہے اس کا تو بھی روک دے. اللہ جو روک رہے تو اس کا روک دے، اور اللہ جو دے رہے تو اس کو اور عطا فرما. اور دینے کے لیے لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کی شرط نہیں ہے. کھجور کا ایک دانہ، رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، کھجور کا ایک دانہ بھی تم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو کہ اس کو دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، تو دے دو ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اللہ اکبر. وہ 5 روپے دینے میں تو جان نہیں جائے گی کسی کی. کوئی یہ دے سکتا ہے؟ دے، اخلاص کے ساتھ دے، حلال سے دے. تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو دے رہے تو اس کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک رہے تو اس کا روک دے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں، ورنہ بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں. مثال کے طور پر وضو کے دوران میں، ایک تو وہ بچپن سے چلے یعنی ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھنا ہے، پیر دھوتے وقت وہ پڑھنا ہے، کوئی دلیل نہیں بھائی اس کی. لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ وضو کے دوران میں. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دے. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. مسجد سے نکل لے اللہم انی اسألک من فضلک، مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اس مانگنے میں کیا لگ رہا ہے ہمارا؟ اللہم سبحان اللہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ حلال کو میرے لیے کافی کر دے حرام کے مقابلے میں. واغننی من فضلک عمن سواک، اللہ تیرے سوا جو کوئی بھی ہے اس سے مجھے غنی کر دے. تو اپنا محتاج بنا، محتاجوں کا محتاج نہ بنا. یہ ساری مخلوق محتاج ہے، یہ ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کی، چاہے کھرب پتی ہو یا غریب کوئی بھی ہو. اللہ تو مجھے حلال کو میرے لیے کافی کر دے حرام کے مقابلے میں. واغننی من فضلک عمن سواک، اپنا فضل ایسا مجھے عطا کر دے کہ تیرے سوا جو کوئی بھی ہے اس سے میں غنی ہو جاؤں. بہت پیاری دعائیں یہ یاد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری 2 باتیں، وہ ہے اجتماعی سطح کا معاملہ. بستیوں کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے سورہ اعراف میں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اب یہ اجتماعی بات ہو رہی، جن قوموں کے زوال اور عذابوں کا ذکر اللہ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی سیٹ کردہ رولز کے اندر اور حدود کے اندر، باؤنڈریز کے اندر رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی رٹ کو قائم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی ریڈ لائنز کا خیال رکھنا. آج سارے ہمارے حکمران، سارے طاقتور طبقات، ہماری ریڈ لائن، ہماری حدود، ہماری باؤنڈریز، ہمارے اصول، ہمارے پرنسپلز، ہماری ریٹ. What about the rate of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the red lines of Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کوئی خیال ہے میں اس چیز کا؟ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علی برکات من السماء والارض، اللہ فرماتا ہم آسمانوں سے بھی برکتیں کھول دیتے اور زمین سے بھی عطا کرتے. اور سنیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 66 میں وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود و نصارہ اہل کتاب اگر یہ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم ان کو نافذ کرتے
وما انزل الیہم من ربہم، اور وہ سب کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر اللہ کے احکام کا نفاذ کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ اللہ آسمان سے بھی برکتیں دیتا، اللہ زمین سے بھی برکتیں دیتا۔ پہلے تورات اور انجیل والوں کی کتاب ویلڈ تھی، ان کے لیے تھا تورات اور انجیل، وہ کتابیں ویلڈ تھیں۔ اب وہ کتابیں ویلڈ ان میں تحریف ہو چکی، اب قرآن ویلڈ کتابیں قیامت تک کے لیے۔ اگر قرآن کو ماننے والے قرآن کے احکام کا نفاذ کریں گے، اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، اپنے نیچے سے بھی کھائیں گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیا متوجہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ سے جنگ جاری کیے ہوئے ہیں۔ جون 2025 کی رپورٹ کے مطابق 80 کھرب روپے کے قرضے ہیں ہمارے سودی، 80 کھرب روپے کے، جن میں تقریباً 53 کھرب روپیہ کا قرضہ وہ سودی اندرون ملک کا ہے، 67% سم تھنگ بنتا ہے۔ 80 کھرب روپے کے ہمارے قرضے سودی، جس میں 53 کھرب روپیہ کم و بیش 67% وہ ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ وہ بھائی ملک کے اندر کا سود ختم کرنے میں ان ہمارے حکمرانوں کو کیا مصیبت ہے آخر؟ باہر والوں سے نمٹیں گے، IMF سے، ان لوگوں سے، اپنے اندر جہاں تمہاری طاقت ہے، تمہارا اختیار ہے، تمہارا اقتدار ہے، تم اپنی رٹ اور تم اپنی ریڈ لائن اور تم اپنی باؤنڈریز کی بات کرتے ہو، بھائی یہاں تم اللہ کے ساتھ جنگ کیوں جاری رکھے ہوئے ہو؟ ادھر ملک کے اندر کا سود تو ختم کر دو کم سے کم، جس کا نتیجہ ہمارے ملک میں جو بربادی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کا لازمی انجام وہ مفلسی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ انفرادی سطح پر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اجتماعی سطح پر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کرنا ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی یہ کہ اللہ کی شریعت یہاں پر نافذ نہیں ہے۔ جب تک یہ نافرمانی ختم نہیں ہوگی اس مملکت کے حالات سدھر نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رزق کی فراوانی اس میں برکت تب ہوگی جب اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کی فرمانبرداری انفرادی سطح پر بھی ہو اور اجتماعی سطح پر بھی ہو۔ ایک دو باتیں ملک کی حالات کے حوالے سے اور ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جی سب کچھ آ گیا رپورٹ میں کہ جناب سزا سنا دی گئی ہے، وہ ساری تفصیل اپنے جگہ پر۔ اگر واقعتاً ٹرائل ہو گیا ہے اور سارے جرائم ثابت ہو گئے اور قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں تو ہم تو قائل ہیں جو مجرم ہو اس کو قانونی تقاضے پورے کر کے سزا ملنی چاہیے۔ البتہ اس میں کوئی انتقامی جذبات کے فلاں کیونکہ پسند نہیں تو اس کے خلاف تو قانون حرکت میں آئے گا، اور فلاں پسند نہیں ہے تو ہمارے اختیار حرکت میں آئے گا، تو یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے۔ لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ریاستی ادارے ہوں، عسکری ادارے ہوں، عدالت کے ججز ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، سیاست دان ہوں، ماضی کے ہوں، آج کے ہوں، جن کے اوپر جرائم ثابت ہوں، ٹرائل ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، قانونی طریقے سے پورا مقدمہ چلنا چاہیے، اور جرم ثابت ہو سب کو سزا ملنی چاہیے۔ خاص طور پر اس ملک کو لوٹنے والے، اس قوم کو بیچنے والے کسی بھی ادارے کے ہوں یا سیاست دان ہوں، ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ کسی کے والد محترم کے لیے استثناء کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے کوئی استثناء کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہلے بھی یہاں پہ عرض کر چکا ہوں، ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا بالفرض، ہم تو کہیں گے بالفرض، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی آج مجھ سے بدلہ لے لے، باقی کسی کی کوئی اوقات ہے؟ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ماضی کے ہوں آج کے ہوں، اور قانون کی حرکت یعنی قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر مقدمہ ہو، قانون حرکت میں لایا جائے اور سزا ملنی چاہیے۔ اور جس قوم کو مار مار کے لوٹ لوٹ کے جو ہے وہ ہم نے بربادی کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، جن ظالموں نے اس قوم کو لوٹا، احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ، اکراس دا بورڈ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالفرض محال، بالفرض محال، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے بھی چوری کی ہوتی اس کے لیے بھی اسی سزا کا میں حکم جاری کرتا۔ باقی کسی کی اوقات کیا ہے؟ باقی کوئی بیچتا کیا آخر؟ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخری بات ہے بھئی ریاست چلانے والے حکمراں، ہمارے حکمراں مقتدر طبقات، مشہور جملہ سنتے آئے ریاست ماں کی طرح ہوتی، تو غلطیاں حکمرانوں کی ہوں یا دوسری پارٹیز کی ہوں، سب کو غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پرامن، کوئی پارٹی بھی ہو، کسے باشد، اگر کوئی پرامن احتجاج کر رہے تو انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، چاہے ماضی کا معاملہ ہو چاہے آج کا معاملہ ہو۔
اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اور چادر دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، یہ کوئی مردانگی ہے؟ کوئی تو بغیرتی کی بات ہے۔ ہاں کوئی بھی مجرم ہے، اس کا ٹرائل ہو، قانونی تقاضے پورے ہوں، جرم ثابت ہو، سزا ملنی چاہیے، یہ اصولی بات ہے، نہ ایکس کی نہ وائی کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن بارہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، ناراض طبقات کو منانے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کی ہم سلامتی چاہتے ہیں تو ریاستی اداروں کو آئینی قانونی دائرے میں اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے، اور جو ناراض طبقات کسی بھی صوبے کے اندر یا کسی بھی پارٹی کے اندر، بہرحال ان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ اور ملک کی سلامتی، اگر ملک قائم رہے گا تو بھائی سب کچھ چلے گا، اور ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں، ملک اسلام کے نام پڑھ لیا ہے، ملک بچے گا تو اسلام کے نفاذ کی بات ہوگی، اس لیے ملک کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ اور آخری بات بہرحال وہی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹیں اور اس کے احکام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہ کریں۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔